9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। रेंजर्स किस्तें भेजी हरिपुर में केपी में बगैर इजाजत के, जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट कौन कर रहा है? आपका शहबाज शरीफ। गोली किसने चलाई इस्लामाबाद में? जिम्मेदार शहबाज शरीफ। इसका भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग पर्चे करेंगे। जब अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी पे हमला हुआ, इनके वर्करों ने उनको डंडे मारे तो उनके गार्ड्स ने जो है फायरिंग की अपने वर्करों के ऊपर। 26 नवंबर के दिन जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे, इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे उससे ज्यादा जूतियां खाई। ये जिस तरह इनके 3 हमले फेल हुए हैं, इसी तरह सिविल नाफरमानी की कॉल भी जो है फेल होगी। अल्फाज उनका साथ भी नहीं दे रहे थे, इसलिए कि उन्हें पता है कि गोली चली है तो उन्हें नाहक बहा है। हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। आज होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी। राब्ता किया गया यानी कि उनकी तरफ से कुछ चीजें अमानत होती हैं, आई एम नो पोजीशन टू रिप्लाई। फैज साहब और खान साहब जो हैं हैंड एंड ग्लव हैं। ये तो फौज की अपनी अकाउंटेबिलिटी थी और ये उन्होंने बड़ा ड्यू डिलिजेंस की 4 महीने से, बड़ा कंक्लूसिव होगा कि ही वाज इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। और जाहिर सी बात है कि सियासत में जब कोई इतना हाई रैंकिंग ऑफिसर इन्वॉल्व हो, अकेला सिर्फ एक आदमी तो नहीं होगा, तो आगे आने वाले टाइम में ये चीजें भी पता चलेंगी। एक पैगाम इन्होंने दिया है कि फैज हमीद जो है उसके मामलात से हमारी जान छूटने वाली नहीं है। अब ये लगता है कि उसका दायरा कार जो है वो फैलाया जा रहा है। इनकी कोशिश ये है कि लगे हाथों जो है एक नया और संजीदा मसला जो है खान के लिए पैदा किया जा सके। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है। इसमें पिछले दिनों में तलखी तो बहुत बढ़ती हुई नज़र आई, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च आया था इस्लामाबाद में और उसके साथ जो हुआ, और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ की ख़बर कि जनरल फैज़ हमीद जो रिटायर्ड हैं उनका कोर्ट मार्शल जो है वो अब होने लगा है। मगर आज लगता है कि कुछ टेम्परेचर्स में कमी की कोशिश की जा रही है या सचमुच टेम्परेचर्स कम हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई। ज़राए के मुताबिक इन मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से राब्ता किया है और जो पहले कंडीशनल मुतालबात थे कि वो पूरे होंगे तो उसके बाद बातचीत होगी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट गई है। ये जो ज़राए हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, जो हुकूमती ज़राए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पेशकश की गई, हुकूमत ने भी उसको कबूल कर लिया ताकि मुफाहमत की फ़िज़ा जो है वो पैदा की जाए। ऑब्वियसली कोई तफसील अभी तक इस तरह सामने नहीं आई। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में आज मीडिया से गुफ्तगू हुई हामिद रज़ा साहब की। उन्होंने कहा कि 5 रुकनी कमेटी है, उसके पास मैंडेट है, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो भी हमसे राब्ता करे। फिर उनसे और भी तफसील पूछी गई कि क्या हुकूमत ने आपसे कोई राब्ता किया है, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम ही जो जमातें हैं उनसे राब्ता होता है, मगर उन्होंने ये भी साथ में कहा कि कुछ चीज़ें अमानत होती हैं, इसका जवाब उमर अयूब ही देंगे। अब बैरिस्टर गौहर साहब वो भी पार्लियामेंट में बैठे बोले और उन्होंने वहाँ कहा कि कमेटी इसलिए बनाई है कि गलतियों को ठीक किया जाए, इसको कमज़ोरी ना समझें। 9 मई की जो धूल है उसे बिठाएं और उस पर कमीशन बैठाएं। ये अब क्या सचमुच जो मुज़ाकरात हैं वो कहीं पहुँचेंगे? और जिस किस्म की सख्त गुफ्तगू पार्लियामेंट में भी हुई गुज़िश्ता दिनों में, उससे ये दोनों जमातें आगे बढ़ सकेंगी। ये याद रखने की बात है कि कल ही जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो 12 लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत, जो माफ़ करिएगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि 12 लोग उनके वर्कर्स जो हैं वो मारे गए हैं इस सारे मामले में, उनकी शहादत के उन्होंने सबूत मांगे हैं। जो कहा जा रहा है कि ये हुए थे इन द प्रोटेस्ट, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की खबर आई है, क्या उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब मुज़ाकरात चाहती है? क्योंकि बार बार हुकूमत की तरफ से ये इशारे दिए जा रहे हैं कि ये जो कोर्ट मार्शल है ये अगर होगा जब फैज़ हमीद साहब का, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें इमरान खान साहब तक भी बात पहुँचे।
یہ جو سارے معاملات ہیں ان پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شذرا منصب صاحبہ، رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نواز کی. ویلکم ٹو دا شو شذرا صاحبہ. شذرا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کوئی تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے کمیٹی بنا دی ہے، میڈیا رپورٹس بھی ہیں ایک سے زیادہ کہ اب انہوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا ہے حکومت سے، اور حکومت نے انہیں ایک مثبت جواب دیا ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو اب تک کا وتیرہ رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. انہوں نے جب سے وہ اقتدار میں تھے، جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، تبھی بھی وہ کسی سیاسی قوت کے ساتھ بات کرنے میں یقین نہیں رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بات نہیں کرنی، اور ایک ڈیوائڈ پیدا کر دیا تھا انہوں نے جس میں صرف وہ صاف شفاف تھے اور باقی تمام جتنے بھی سیاسی قوتیں تھیں وہ کرپٹ تھی. اب ان میں سے اگر کوئی ان کو جوائن کر لیتا تھا تو وہ بھی صاف ہو جاتا. اس کے بعد جب وہ اپوزیشن میں گئے تبھی بھی ہم نے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے، کیونکہ ہم ایک جمہوریت پسند جماعت ہے. ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو سیاسی اونچ نیچ ہوتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، ان کا آخر کار کسی نہ کسی پوائنٹ پہ پہنچنا، رستہ نکلنا تو بات چیت سے ہی ہوتا. سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کے کوئی بھی دنیا میں اگر متنازع ہوتا ہے تاکہ جنگ وہ بھی تو ہوتی ہے، معاف کریے گا شذرا صاحب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مگر کیا اس وقت آپ لوگ ان سے بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے ان کا جو آفر ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک تو ہم نے کوئی ان کی نہ آفر ایکسیپٹ کی ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کی ابھی تک بات ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اب ایک جماعت اپنی جو کمیٹی بنی ہے، پہلی دفعہ آفٹر 3 فیلیئرز 3 دفعہ انہوں نے جو ہے وفاق پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، یلغار کیا، کہا کہ جی ہم جہاد کرنے لگے ہیں، سر پہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بالکل کچھ نہ نکلا. اور اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ کٹ چکی ہے. شذرا صاحبہ تو معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو کیا میں آپ کی باتوں یہ سمجھیں کہ ابھی تک حکومت کی سٹیٹڈ یہ پالیسی ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات یا بات نہیں کرنے، اور جب تک یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی آپ کچھ کہہ نہیں سکتی؟ Is that what you're saying? نہیں اٹس ناٹ لائک دیٹ. میں صرف آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں تاکہ ناظرین کو بھی پتہ رہے کہ تحریک انصاف نے کس طریقے سے یہ ساری اپنی منزلیں طے کی ہیں اور کس طرح سے وہ وہ فیصل چودھری صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر آپ صرف یہ بتا دیں کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے جی؟ آپ نے آئی اوپن، آپ مطلب کہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے حکومت پاکستان تحریک انصاف سے، یا ابھی آپ کی پالیسی یہ ہے کہ نہیں گفتگو کرنی، اور اگر یہ تبدیل ہوگی تو آپ لوگ بتائیں گے؟ دیکھیے it will depend on what they have to say about these مذاکرات. اگر تو یہ اسی طریقے سے مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں جو کہ لاسٹ ابھی 1-2 دن پہلے ہوئی کہ مذاکرات اس ڈیٹ تک کر لیں ورنہ ہم یہ کریں گے، ایک دھمکی آمیز مذاکرات نہیں ہوتے، وہ دھمکیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ وداؤٹ اینی کوئی اس طرح کی کنڈیشنز، اگر شرائط کے بغیر، اگر کسی شرائط کے بغیر وہ آپ سے بات کرنا چاہیں تو آپ تیار ہیں؟ ضرور کنسیڈر کریں. جی بالکل بالکل صحیح. جی فیصل چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، وکیل ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے، اور پارٹی سے بھی وابستہ ہے. ویلکم ٹو دا شو فیصل چودھری صاحب. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آج جو آپ لوگوں خبریں آئی ہیں، اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے شرائط ہٹا کے حکومت کو آفر کی ہے مذاکرات کی، یہ کیا معاملہ ہے سر؟ عرفہ اگر شرائط یا ایجنڈا کے بغیر بات کرنی ہے تو پاستا بنانے کی یا آلو گوشت بنانے کے اوپر تو نہیں مذاکرات ہوں گے. مذاکرات کا تو ہمیشہ ایجنڈا ہوتا ہے. 2 نکاتی ایجنڈا پی ٹی آئی نے دیا ہے، وہ ایجنڈا جو ہے حکومت اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور بات کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنا ایجنڈا تو دیں گے. یہ بات جو ہے چیز ظاہر ہے اوبیسلی کوئی بریک فاسٹ میٹنگ تو ہے نہیں یا کوئی لنچ ڈنر پارٹی تو ہے نہیں کہ جس پہ بیٹھ کے آپ نے اٹھنا. 2 سیاسی جماعتیں جب بھی بات کریں گی تو کسی سیاسی ایجنڈا کے اوپر بات کریں گی. ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ اس وقت ایک جوڈیشل کمیشن ہے 9 مئی کے واقعات کے اوپر، اور دوسرا 26 نومبر کے جو سانحہ ہے اس کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جو ہے
وہ تحقیقات کا آغاز کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ حکومت نے بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا ہے اور پلیوٹ کیا ہے اس کو. وہ ایکلپس ہو گیا ہے اپنی پولیٹیکل پکنگ اینڈ چوزنگ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے جو شروع کے واقعات ہوئے تو اس میں جو پی ٹی آئی کو جن لوگوں نے خیر آباد کہا ان کو جو ہے ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا, ان کو پرچوں میں نہیں ڈالا گیا, اور جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی چاہے وہ وہاں پہ موجود تھے یا نہیں موجود تھے, شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ یا دوسرے صاحبان جو کہ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے, شاہ صاحب اس دن کراچی میں تھے, تو 1.5 سال میں ان کو جیلوں میں بھی رکھا گیا. ان کے خلاف ابھی تک چلان بھی نہیں پیش کیے گئے. ابھی پنڈی میں 14 کیس ہیں, ایک کیس کا چلان پیش کیا گیا اور اس میں جو ایک پولیس والے کی گواہی ہے. چودھری صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ یہ سمجھنے کی صرف یہ کوشش کر رہی ہوں کہ پہلے تو آپ لوگ کہتے تھے نا سر کہ یہ شرائط ہیں, یہ ان شرائط پہ کوئی پروگرس ہوگی تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں, بٹ اب جو سٹوری سامنے آئی, جو خبریں سامنے آئی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات شروع کرتے ہیں, کوئی پری کنڈیشنز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ تو بات آپ کی سر بالکل صحیح ہے کہ مذاکرات ہوں گے, 2 جماعتیں بیٹھیں گے, اور وہ بھی 2 بڑی جماعتیں جیسے پاکستان مسلم لیگ نواز جو حکومت میں بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف, تو کوئی سنجیدہ بات ہی ہوگی, سیاسی بات ہی ہوگی. بٹ کیا اس پاکستان تحریک انصاف اب تیار ہے کہ وداؤٹ کنڈیشنز مذاکرات یا گفتگو تو شروع ہو؟ دیکھیے 5 جو مذاکراتی کمیٹی 5 ممبران کے اوپر عمر ایوب کی سربراہی میں بنائی ہے, وہ اپنا ایجنڈا بھی دیا ہے. انہوں نے اپنی بات چیت کا جو عمر ایوب صاحب نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں, ظاہر ہے انہی کو آپ کنسیڈر کریں گے کہ جو تحریک انصاف کی مذاکرات کے حوالے سے کوئی بھی جو سلسلہ ہوگا اس میں عمر ایوب صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ امپورٹنس کا حامل ہوگا, کیونکہ وہی سربراہ ہیں اس مذاکراتی کمیٹی کے. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھا ہوں کہ مذاکرات کے لیے ایجنڈا نہیں ہوگا, تو ایجنڈا کے بغیر تو مذاکرات ہوں گے نہیں. مذاکرات کے لیے تو ایجنڈا آپ کو دینا پڑے گا. یعنی اگر آپ 2 کہہ رہی ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہو یا اصل حکومت ہو یا جو بھی بات کرنا چاہے, گفتگو بیٹھ جائیں, وہ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا چودھری صاحب کہ بیٹھ جائیں, گفتگو شروع ہو جائے اور اسی گفتگو میں طے ہو جائے کہ ایجنڈا کیا ہے. نہیں, کس پہ گفتگو شروع, کہ ایجنڈا کیا ہوگا, کہ کس چیز پہ بات کریں گے. تو اس کے لیے تو جی پہلے ایجنڈا آئٹمز 2 جیسے پی ٹی آئی نے رکھے ہیں, تو حکومت کاؤنٹر ایجنڈا کے ساتھ آئے گی نا, کہ نہیں اس کے اوپر نہیں, پہلے اس کے اوپر بات کر لیں. ابھی حکومت کے پاس کل طارق فضل چودھری صاحب آپ ہی کے چینل پہ میرے ساتھ پروگرام میں تھے, انہوں نے کہا جی بات چیت ہوگی. بیرسٹر عقیل ملک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کمیٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں. ابھی جو ہے یہ تیسرا سٹانس ہے, تو حکومت کے یہاں پہ کوئی یکسانیت نہیں ہے نا ان کے سٹانس میں, تو کنفیوژن تو حکومت کے یہاں پہ ہے. یہاں پہ حکومت کا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ جو ہے وہ ہر وزیر جو آ کے ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, یا ان کو یا تو پھر کچھ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں, یا ان کو کوئی سگنلنگ کا انتظار ہے, یا کس بات پہ, کیونکہ یکسانیت کی جو ہے وہ ایبسنس ہے حکومت کے موقف میں. بالکل ٹھیک سر, یہی پوائنٹ ہم شذرا صاحب لے کے جائیں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. کیا یہ ممکن ہے کہ جی ابھی تک کچھ کنفیوژن نظر آ رہی ہے حکومت کے رینکس میں, اور غالباً اس لیے کیونکہ آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا کہ کرنا کیا ہے, بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے؟ دیکھیے کنڈیشنز میں اور ایجنڈا میں بہت فرق ہوتا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے, ان کو کنفیوز نہ کریں. کنڈیشنز کا مطلب ہے کہ یہ ہماری شرائط ہیں, ان کو پہلے پورا کریں, اور یہ پی ٹی آئی کرتی رہی ہے. پہلے کوئی 7 شرائط تھیں جس میں کہ عمران خان کی رہائی تھی, تمام ملزموں کی رہائی تھی, اور بہت کچھ تھا. وہ ساری چیزیں تھیں, وہ کبھی پھر 4 ہو جاتی ہیں, کبھی 3 ہو جاتی ہیں. تو وہ یہ تھی کہ جی یہ ہمارے کنڈیشنز ہیں بات کرنے پہ, جو کہ obviously حکومت نے بالکل ریجیکٹ کی تھی, کیونکہ بات چیت کنڈیشنز کے ساتھ نہیں ہوتی. انہوں نے ساتھ کنڈیشنز بات چیت کریں گے کہ نہیں کریں گے, اگر بغیر کسی کنڈیشنز کے یہ کسی بھی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا ہوا ہے کہ ہم ہر ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم ایک میچور جماعت ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو بات چیت کا دروازہ حکومت نے کبھی بھی بند نہیں کیا. میں یہ کہہ رہی ہوں اور تمام لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں, there is no confusion, it's a very clear cut
statement کہ without any conditions, without any preconditions, کسی بھی ایجنڈے کے اوپر حکومت بات کرنے کے لیے شرائط کے بغیر آپ بات اس کے کرنے کیا کو تیار ہیں؟ جی ان کو ہم obviously اب دیکھیں گے. کل ہی انہوں نے یہ بات کی, کل ہی انہوں نے کہا, میرا خیال ہے عمر ایوب نے پہلے کہا کوئی انسان ہو, کوئی فرشتہ ہو. کلیئر کٹ بات تو یہ نہیں کرتے نا, کلیئر کٹ بات کریں کہ ہم حکومت سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں, یہ ہماری ٹیم ہے, یہ ہماری کمیٹی ہے, اور اس کے ساتھ ہم آئے بیٹھے ٹی او آرز تیار کریں. تو حکومت بھی بالکل اس چیز کے اوپر تیار ہے. بالکل ٹھیک. فیصل صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے سر کہ کیونکہ اب فیض حمید, جنرل فیض حمید کی کورٹ مارشل کی اطلاع آ گئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف از فیلنگ دا ہیٹ. سر آپ کو دباؤ محسوس ہو رہا ہے تو اس لیے آپ فوراً اب بات کرنے کو تیار ہو گئے ہیں. خوف ہے پارٹی کو, کیونکہ بار بار یہ اشارے دیے جا رہے ہیں سر کہ ان کا ملٹری ٹرائل اگر ہوگا تو پھر وہ عمران خان صاحب تک بات جائے گی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی تو ہیٹ جو ہے وہ 2-2.5 سال سے ہیٹ میں ہی ہے. وہ تو بلنٹ فیس کر رہی ہے. سب سے پہلے یہ کہا گیا سوشل میڈیا کی پارٹی ہے, 3-4 ہی باتوں کے اوپر جو ہے وہ پوری اسٹریٹجی تھی نا ان کو لانے والوں کی کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے, 2 ہفتے سے زیادہ وہ جیل میں نہیں کاٹ سکیں گے تو پھر ڈیل ہو جائے گی, وہ بھاگ جائیں گے. پارٹی کو جو ہے رینک اینڈ فائل کو جو کیڈر ہے وہ توڑا گیا, اس کو مارا گیا, اٹھا کے بندے جو ہے وہ رائٹ لیفٹ پھینک دیے گئے, جو مین کارڈر ہے وہ ٹوٹ گیا. پھر کہا گیا کہ الیکشن سے پہلے جو ہے ہم ان کی نشان لے لیں گے تو یہ الیکشن ہار جائیں گے. اس کے باوجود جب 8 فروری کو الیکشن جیت گئی, عمران خان جو ہے جیل سے بیٹھے الیکشن انہوں نے ہرا دیا, تو پھر فارم 47 تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بھی ڈر کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کو, یہ بھی مت ہے کہ جو حکومت نے بنائی ہے. عمران خان صاحب ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ کہہ چکے ہیں, لیکن ملٹری کورٹ کا جو ٹرائل ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بیگانی شادی میں حکومت کے عبداللہ اور عبدالیاں دیوانے ہوئے بڑے ہیں. ملٹری کورٹ کا جو سویلین کا ٹرائل ہے دیٹ از ناٹ اے جوک, اسپیشلی دا فارمر پرائم منسٹر کا. اور بات یہ ہے کہ آپ اس پہ تو ابھی جو آئی اسپیئر کی جو پریس ریلیز ہے اس کو ظاہر ہے یہ کل سے بھنگڑے ڈال رہے ہیں, لیکن انہوں نے پڑھا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی تفتیش ہوگی. 9 مئی میں جو وہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے فیض حمید صاحب ریٹائر ہو چکے تھے. اب ریٹائرڈ فوجی جو ہے وہ کتنی کیا امداد کر سکتا ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی فیض حمید صاحب کا کیونکہ کورٹ مارشل ہونا ہے لہٰذا پی ٹی آئی جو عمران خان کالیں دے رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی اپنی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, جیل کی سیکیورٹی ہے, یا وہاں پہ جو بندے انہوں نے لگائے ہیں, پہلے بندے اٹھائے ہیں پھر بندے لگائے ہیں, تو کیا یہ وہ کمپرومائزڈ ہے؟ مطلب ان کو کون بتا رہا ہے وہاں پہ؟ پھر یہ تو پھر اس حکومت کی نااہلی ہے کہ اگر انفارمیشن وہاں پہ, تو عمران خان کو 1 مہینے 3 ہفتے کے لیے سولیٹری میں ڈالا گیا. آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اس پہ کافی زیادہ شور ڈالا جا کے, جب میری پٹیشن پہ ہم لوگ ملنے گئے, انہوں نے ان کو جو ہے وہ بیسک فیسلٹیز بھی لے لیں. پھر اس کے بعد یہ ابھی 24 کے بعد جب کال دی تو 21 کے بعد پھر انہوں نے ملاقات جو ہے بند کر دی. وہ جا کے ہماری ملاقات ہوئی ان کے پاس 2 تاریخ کو. تو یہ ساری جو انفارمیشن ہے ان کو کون دیتا ہے, کس طرح سے؟ یہ تو ایک ایسی اس کی کوئی بیسکس جو ہے نا, اگر آپ اس پہ غور کریں. سر اگر آپ اجازت دیں, وقت ذرا کم ہے تو میں شذرے صاحبہ سے پوچھ لوں. جی شذرے صاحبہ, یہ کیوں بار بار آپ کے کچھ جو وزراء ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا ٹرائل ہوگا تو عمران خان صاحب بھی اس میں پھنسیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ کون سا گروپ کیا کہہ رہا ہے, علیمہ گروپ کیا کہہ رہا ہے, بشرا گروپ کیا کہہ رہا ہے, گنڈا پور گروپ کیا کہہ رہے ہیں. ان کے اپنی جو معاملات ہیں نا اس پہ بڑا کنفیوژن ہے, اور انہوں نے بارہا حملے کر کے دیکھ لیے. جس وقت انہوں نے دیکھا ہے کہ نہ تو حملوں سے کچھ ہو رہا ہے اور بار بار ان کی قیادت بھاگ رہی ہے. میں تو فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کی بات کر رہی تھی. تو اب فائنلی جب یہ آخری کیل ان کو لگا فیض حمید صاحب کا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی کہ یہ آخری کیل ہے شذرے صاحبہ. شذرے صاحبہ, یہ پھر آخری کیل ہے آپ کے مطابق؟ جو چارج شیٹ آلریڈی ہو چکا ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈیورنگ ہز سروس انہوں نے سیاسی مداخلت کی. اس وقت کون تھا جو ان کو سیاسی مداخلت کے لیے بار بار انویٹیشن دیتا تھا؟ اور آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میری تو اسمبلی چلاتے ہی وہ تھے اور میرا تو کورم ہی وہ پورا کرتے تھے, میرے بلز ہی وہ پاس کراتے تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 9 مئی میں جس طریقے سے ایک آرگنائز طریقے سے پورے ملک کی مختلف تنصیبات کے اوپر ایک ہی وقت میں حملے ہوئے,
اس کے پیچھے آخر کوئی نہ کوئی تو ہاتھ ایسا تھا جس کو یہ نالج تھی کہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہ جن کا کہ عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ کس طریقے سے حملے کرنے ہیں. سو وہ کنیکشن تو ڈیفینیٹلی ہے اور اس کی ہیٹ یہ محسوس بھی کر رہے ہیں. جی فیصل صاحب، رننگ آؤٹ آف ٹائم، سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نے کہا 1.5 سال ہو گیا انویسٹیگیشن میں چلانا، آج تک مکمل نہیں ہو سکے. لوگوں کو 1.5 سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ابھی تک یہ ہاتھ ہی نہیں مل سکا. انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن تو حکومت کے پاس ہوتی ہے. اب پنڈی میں جیسے 14 کیس ہیں، 13 کیسز میں چلان نہیں آیا، لاہور میں چلان نہیں آیا، فیصلہ آباد میں نہیں آیا، اور یہ کہتے ہیں کہ عدالت کے سامنے معاملہ ہے، عدالت نہیں فیصلہ دیتی. اور پھر آرام سے یہ ایک سسٹمیٹکلی ادارے اور عوام کے درمیان خلیج بڑھائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کیوس کے بینیفیشری یہ لوگ ہیں. اور جہاں تک یہ سلیکٹیو احتساب کی بات ہو رہی ہے تو باجوہ صاحب کا احتساب کیوں نہیں ہوگا جو نو کانفیڈنس موشن میں، اور اس کے گواہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹی وی پہ آگے دی ہے ندیم ملک صاحب کے ساتھ، کہ اس وقت نو کانفیڈنس موشن کو سٹیج کیا، آرکیسٹریٹ کیا اپنا ان کے ساتھ مل کے. تو یہ تو کو ایکیوزڈ ہیں اس میں. اگر عمران خان کا سول ٹرائل ہوگا، ملٹری ٹرائل ہوگا، تو پھر یہ کیسے بچیں گے عارفہ اس میں؟ یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، انہوں نے خود گواہی دی ہے کہ انہوں نے جناب باجوہ کے ساتھ مل کے جو سارا کام کیا. تو جناب باجوہ کے ساتھ ساتھ یہ کو ایکیوز ہیں، ان سب کا جو ہے ٹرائل ہوگا. اگر یہ سویلنس کا ٹرائل ملٹری میں کرائیں گے اور فارمر پرائم منسٹر کا، تو پھر اس میں تو کئی گھر جلیں گے. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا. اور ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ جو جڑا ہوا سیپا کا معاملہ ہے. آج جو قومی اسمبلی ہے اس کی قائمہ کمیٹی جو ہے برائے ترقی اور منصوبہ بندی، اس کا اجلاس ہوا. وہاں وزارت داخلہ کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں جو یہ چینی باشندے ہیں، خاص طور پہ جو سی پیک سے وابستہ ہیں، ان کے اوپر جو حملے اور سیکیورٹی جو انتظامات ہیں اس پر تفصیل جو تھی وہ فراہم کی گئی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں 4 جو پچھلے سال ہیں اس میں 14 حملے ہوئے. ان کے نتیجے میں 20 چینی شہری جو تھے ان جان سے گئے، جبکہ 30 سے زیادہ زخمی ہوئے. اسی طرح 8 پاکستانی شہری بھی نشانہ بنے اور 25 زخمی ہوئے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ شمالی خیبر پختونخوا اور گلگت جو ہے وہاں سب سے زیادہ سیکیورٹی تھریٹ چینی باشندوں کو رہتی ہے. جنوبی بلوچستان میں بھی معاملہ ہے اور شمالی بلوچستان. یہ بھی سندھ کا بھی ذکر ہوا خاص طور پہ کراچی کو لے کے. مگر جو اہم بات تھی وہ یہ بھی تھی کہ وزارت داخلہ کی طرف سے جو یہ رپورٹ تھی اس میں کہا گیا کہ چین نے پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک مشترکہ سیکیورٹی کمپنی تشکیل دینے کی تجویز دی ہے. اس سارے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ساتھ موجود ہے احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب، ڈائریکٹر ہیں خراسان ڈائری. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر، یہ پہلے بھی بات تو ہم سنتے رہے تھے، رپورٹس ہوتی تھیں، میڈیا رپورٹ ذرائع سے اس طرح کی بات کہ جو چائنیز حکومت ہے، چینی حکومت ہے، وہ کچھ اس طرح کے اشارے دے رہی ہے کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی آپ یا مینیج کرنے دیں یا اس طرح کی. یہ شاید پہلی آفیشیل اکنالجمنٹ ہے آف دیٹ ایشو آئی وڈ سے. ہاں، اس کے حوالے سے یہ جو جوائنٹ یعنی کوئی اس طرح کے ارینجمنٹس ہونی چاہیے بائیلیٹرل لیول پہ، خاص کر کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، سٹی کے حوالے سے. تو 1 سال سے جب سے میں نے یہ بات سنی ہے، تو 1 سال سے یہاں پہ اسلام آباد کے ایوانوں میں جو یہاں پہ اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی کہ چائنا کی طرف سے آپ پریشر تو نہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اس طرح ہمیں وہ کرنے دیا جائے. ہم سیکیورٹی میں ہم بھی مطلب کہ ہم بھی اس کو مینیج کرتے ہیں. کوئی کہتا تھا وہ اپنے ٹروپس لائیں گے، بیکاز آبویسلی ان آفیشیل باتیں ٹروپس کی بات ہو رہی تھی کہ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کو یعنی کوئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسسٹنس دیں، لیکن وہ ٹروپس کی بھی بات کہ یہاں پہ جو سٹی کے حوالے سے ہمیں وہ ڈپلائمنٹ چاہیے. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو بات تھی کہ پاکستان ریفیوز کر رہا ہے، لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کیونکہ حملے بھی جو ہیں وہ بالکل تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں. سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹوں،
कैन यू पुट अ डेट ऑन इट कि ये कब से इस तरह की सरगोशियां इस्लामाबाद में सुननी शुरू हुई? मैंने जो सुनी तो वो मार्च यानी इस साल, यानी कि इसी साल मार्च के बीच में मैंने इस तरह की वो बातें सुनी यहाँ पे इस्लामाबाद में। और मेरी जो पर्सनल अब इसके हवाले से क्या ओपिनियन है वो ये कि यानी जो टेररिज्म का इशू है और जिस तरीके से BLA जो बलोच आर्म सेपरेटिस्ट हैं वो ग्रो कर चुके हैं, उनका इन्फ्लुएंस, जिस तरीके से वो सुसाइड बम्बर्स को डिप्लॉय करते हैं हमलों में, तो मेरे ख्याल में कि पूरी दुनिया में सिटी के हवाले से एक यानी अंडरस्टैंडिंग है कि ये अकेला कोई मुल्क भी इसको डील नहीं कर सकता। माजी में भी हमने चीज़ें देखी कि सिटी का ऑपरेशन जो है मुख्तलिफ ममालिक के बीच में रही है, पाकिस्तान US के हवाले से भी रही हैं, TTP के खिलाफ वो ड्रोन यहाँ पे पूरी यानी एक कैंपेन चली जिसमें TTP के सीनियर लोग भी मारे गए। तो हो सकता है कि चाइनीज़ के जहन में भी वही चीज़ हो कि हमें भी इसमें अब वो करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कई मौक़ों पे ये बताया गया, बल्कि ऑफिशियली भी TV पे हम देखते थे कि इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे, हम यानी कोई सिक्योरिटी डिवीज़न रेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वाक़यात हो रहे हैं। कराची में जो एयरपोर्ट पे हमला हुआ, उसके बाद दोबारा हमला हुआ कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उठ के 2 चाइनीज़ वर्कर्स को वहाँ पे वो किया, तो उसके वाले से भी इतलात ये आ रही हैं कि वो भी टेररिज्म का वाक़या था, वो ये नहीं कि आपस में झगड़ा हुआ था। पहले मीडिया में बात ही कि झगड़ा कोई हुआ था। तो उनके कंसर्न्स हैं अपनी जगह। और चाइनीज़ सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को एक मसला पेश आ रहा है वो है कम्युनिकेशन के हवाले से कि प्रीएम्प्ट करना उनके कम्युनिकेशंस को, उनके मूवमेंट्स को, और ख़ासकर आजकल यानी पूरी दुनिया जा रही है ड्रोन्स की तरफ, यानी काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी ड्रोन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। टर्की ऑलरेडी कर रहा है सीरिया में और काफ़ी सक्सेसफुल वो जा रहा है। पाकिस्तान US ने भी ऑलरेडी यहाँ पे यानी शुरुआत की, तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल, अलकायदा की पूरी लीडरशिप को इस रीजन में मारा, TTP की पूरी लीडरशिप को मारा। तो वो भी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी अगर उसके हवाले से कोई हो असिस्टेंस तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। बट सर मतलब कि आप तो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, बट अगर हम जो कहानियां सामने पहले आई उसके अंदर यही था कि चीनी हुकूमत की तरफ से इस तरह की बात हुई कि भाई सिक्योरिटी हम मैनेज कर लें या चीनी हुकूमत खुद ऑर्गेनाइज कर ले सिक्योरिटी। अच्छा, अब वहां से बात अगर इस खबर की तरफ हम आ जाएं जो आज है कि एक जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी बना दी जाए, जो आई अज्यूम दैट मीन्स कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की कंपनी होती है, तो आपके ख्याल में ये अब हुकूमत की तरफ से एक काउंटर प्रपोजल है जो गालबन लोगों को भी बताया जा रहा है पब्लिक करके और चीनी हुकूमत को भी दिया होगा, और डू यू थिंक कि ये अब बात दोनों हुकूमतों ने तय कर ली है? कंपनी का तो मुझे खुद भी वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 2 गवर्नमेंट के बीच में बात हो रही है, तो उसमें आप प्राइवेट कंपनी के जरिए ये मामला वो नहीं कर सकते। उसमें आप डेफिनेटली दोनों तरफ से यानी बाकायदा अगर ट्रूप्स की भी कोई होती है, जॉइंट कोई मैकेनिज्म बनता है, तो वो ट्रूप्स ही होंगे। तो ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो पाकिस्तान में हर बंदे ने यहाँ पे प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी की खोली हुई है, तो वो मुझे नहीं लग रहा। दूसरी जो आपने तो आप ये कह रहे हैं कि ये प्रपोजल आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, या आपके ख्याल में? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी जो इस तरह की इतलात आ रही हैं तो हो सकता है इस पे अब यानी कुछ ना कुछ इसके हवाले से हो, क्योंकि चाइनीज की तरफ से प्रेशर आ रहा है। ये भी मुझे पता है कि माजी में इस तरह की यहाँ पे इंफॉर्मेशन किस चीज पे आ रहा है कि सेफ्टी के हवाले से कि ये हमले नहीं रुक पा रहे और पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज है वो नाकाम हो रही हैं, तो इसमें अब हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने कई दफा एश्योरिटीज दी हैं लेकिन वो चीजें कामयाब फिर नहीं हुई। लेकिन इसमें सिर्फ सिटी का नहीं, चाइना यानी वो जो मैंने कोई सर आप तो एक बहुत मुख्तलिफ बात करें ना, आप तो एज आई सेड आप तो कोऑपरेशन की बात करें एट द लेवल ऑफ काउंटर टेररिज्म, जो 2 फौजों के दरमियान या 2 डिफेंस डिपार्टमेंट्स के दरमियान होता है। ये चीज भी उसी की तरफ जाएगी। मगर ये मुख्तलिफ चीज है, तो मैं यही तो समझना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल में ये हमारी हुकूमत की तरफ से काउंटर प्रपोजल हम इसको समझें, या हम समझें कि कोई इसके ऊपर प्रोग्रेस हो गई है तो बात यहाँ तक पहुंची है? डेफिनेटली प्रोग्रेस हो गई, जो इन्होंने ऑफिशियली अब ये कह दिया, एडमिट कर लिया कि इस हवाले से बात हो रही है। लेकिन इसमें मेन चीजें यही होंगी कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से, और ये चीजें मेरे ख्याल में होनी चाहिए। इसमें वो नहीं है आपको सपोर्ट चाहिए होती है, आपको सिर्फ ये नहीं कि काउंटर सिटी के हवाले से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, चाइना ने रिसेंटली, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कि यूएन में कोई इस तरह की प्रपोजल की BLA को यानी यूएन की तरफ से भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। यूएस और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किया हुआ है BLA को, लेकिन वहां पे यानी कुछ और ममालिक थे, उन्होंने उसको वो किया यानी रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं होने दिया। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली भी BLA को जिस तरीके से वो हमले कर रही है, तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी इंटरनेशनल जो बॉडीज है तो वहां पे भी चाइनीज सपोर्ट चाहिए होगी, लॉबिंग चाहिए होगी, कि जिस तरह TTP अलकायदा बाकियों को। तो सर आप फिर बेसिकली ये कह रहे हैं, आपकी जो मैं बात समझूं, कि काउंटर टेररिज्म के लिए अगर
चीनी हुकूमत अपने ट्रूप्स पाकिस्तान भेजती है अपने लोगों को सिक्योर करने के लिए, तो यू थिंक कि हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं, ट्रूप्स की वो मुख्तलिफ लेयर यानी हो सकते हैं वो अरेंजमेंट्स के। उसमें मैंने बात की कि उसमें आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, उस पर भी बात हो सकती है। उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी की मैंने बात की, कम्युनिकेशन के वाले से बात की। उसमें जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी कि इंटरनेशनली अगर BLA को UN से भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, तो वो ममालिक जो पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं या उनको रिफ्यूज दे रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल होगा उनको रखना। तो उस हवाले से भी आपको वो चाहिए। तो ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं। तो लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये मामलात अगर फ्यूचर में भी इस तरह के हमले हुए, जो मेरी अपनी असेसमेंट और इन्फॉर्मेशन है, तो चाइना की तरफ से सख्त रिएक्शन आएगा। और ऑलरेडी चाइनीज जो एम्बेसडर यहाँ पे, उन्होंने ओपनली कहा भी है कि अब मजीद इस तरह की चीज़ें जो होंगी तो वो अच्छी नहीं रहेंगी। तो बजाय ये कि उस तरफ मामला चले जाएं, इस मौके पे जहाँ पे चाइनीज असिस्टेंस का हमें बहुत ज्यादा यानी एक जरूरत भी है, जरूरत इकोनॉमिकली भी हर लिहाज से, और डिफेंस जो बायलैटरल रिलेशन है वो चाइना ही आपको यानी सब कुछ ये टेक्नोलॉजी वगैरह जिसमें तैयार हैं। बट आपके ख्याल में ये हुकूमत की तरफ से कोई काउंटर प्रपोजल इन टर्म्स पे गया है चीनी हुकूमत के पास? ये जो इस तरह की खबर है इसका आना, तो मेरे ख्याल में वो जो पहले ये तो मुख्तलिफ है ना सर, यही तो मैं बार बार इसीलिए तो कह रही हूँ कि ये बात और जो आप बात करें वो बहुत मुख्तलिफ है। तो जो आप बात करें, इज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस और हैव दे मेड अ प्रपोजल लाइक दैट टू द चाइनीज गवर्नमेंट? वो शुरू में तो ये इतला थी कि वो पाकिस्तान रिफ्यूज कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो पिछले कुछ हमले हुए हैं तो उसके बाद हो सकता है मामला उस तरफ भी चले जाएं। लेकिन हाँ, इसमें ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट होगी नहीं होगी वो चीज़ें अब गवर्नमेंट के लेवल पे। लेकिन ये सिटी जो कोऑपरेशन है, मुझे लग रहा है कि चाइना पाकिस्तान इसकी तरफ जाने बढ़ रहे हैं और जल्दी कुछ हो सकता है कि इसके वाले से यानी खबर आ जाए और कोई इस पे फैसला साजी भी हो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप ये वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे देते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इंटरनेट पर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में इंटरनेट की जो रफ्तार, बहुत शिकायत आ रही है, बार बार हम भी इस पर बात करते हैं, लोग भी इस्तेमाल करने वाले भी शिकायत करें, मगर अब तो लगता है कि दुनिया को भी मालूम हो गया है कि पाकिस्तान में कितना मसला है। एक कंपनी जो यही इंटरनेट की रैंकिंग हम कह सकते हैं या स्पीड को देखती है, तो उनके मुताबिक जो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स है उसमें अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 111 ममालिक में 100वें नंबर पे था, और ब्रॉडबैंड स्पीड में 150 के करीब ममालिक में से हम 140 के करीब पे थे। शिकायत फ्रीलांसर्स से जो काम करते हैं इस पे वो भी बहुत आ रही हैं। जो इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर एसोसिएशन जी और डिजिटल इंडस्ट्री, वो भी बार बार इसकी शिकायत कर रहे हैं। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राहील इकबाल साहब, वाइस चेयरमैन पाशा। वेलकम टू द शो सर। राहील साहब, बताएं कि क्या ये जो अक्टूबर की रैंकिंग हम कह सकते हैं जो सामने आई है, क्या इससे हम ये समझें कि अक्टूबर में मामला जो है इस इंटरनेट की स्पीड के हवाले से वो बहुत खराब रहा है, वर्स देन व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड इन अर्लियर मंथ्स? जी देखिए, ऐसे ही है कि जाहिर बात है, ओवरऑल आप दो चीज़ों को मद्देनजर रखें कि बेसिकली हमारी जो नीड है फॉर इंटरनेट और फॉर बिजनेसेस वो भी दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर आप ये देखें कि पिछले साल जो हमारे जो फ्रीलांसर्स जो थी, जितनी IT कंपनीज थी, 2 साल पहले उनका क्या नंबर था, आज क्या नंबर है। अगर पहले हमारे पास पाशा में 2 साल पहले अगर 700-800 कंपनीज रजिस्टर्ड IT कंपनीज रजिस्टर्ड थी, तो इस वक्त 2000 है। इस तरह फ्रीलांसर्स कम्युनिटी अगर उनकी तादाद 50% 2 साल में बढ़ चुकी है। इस वक्त कोई 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं जो कि तो राहील साहब, आप ये कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल इतना ज्यादा कर रहे हैं कि बोझ ज्यादा पड़ा है इंटरनेट पे, यानी कि आप हुकूमत की बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि बोझ ज्यादा पड़ा है इसलिए स्पीड स्लो हो रही है? क्योंकि इल्जाम तो ये लग रहा है कि हुकूमत जानबूझ के इसको स्लो कर रही है। नहीं, देखिए दोनों चीज़ें हैं। एक तो यह कि हमारी कैपेसिटी बढ़ी है। हर कंट्री के पास अपने नंबर्स होते हैं कि हमारी कैपेसिटी अगले 2-3 सालों में कितनी जाने वाली है। हमारी इंटरनेट की कैपेसिटी बढ़ रही है, उसके लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ना चाहिए था, 5G 4G की अवेलेबिलिटी, LTE 5G की अवेलेबिलिटी वो उस तरह से नहीं फराहम की गई। इवन जो हमारी लैंडलाइन जो हमारा जो CIR इंटरनेट है, जो फाइबर है, वो भी उस तरह से ग्रो नहीं कर सका। तो हमें ये दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखना है कि इंटरनेट की अगर आज बैंडविड्थ का मसला है तो वो डेफिनेटली एक प्लानिंग पीछे मिसिंग है, कि हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस तरीके से ग्रो कर सके।
تو راہیل صاحب آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جو پلاننگ نہیں ہے اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. تو سر ایز آئی سیڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اگین کہ جو بار بار یہ الزام لگ رہا ہے کہ حکومت غالباً سلو کر رہی ہے انٹرنیٹ کو کیونکہ وہ فائر وال لگوانا چاہ رہے ہیں یا کچھ, از دیٹ این ایشو اور ناٹ سر؟ دیکھیں وہ جی بالکل, دیکھیں ہماری جو نیشنل سیکورٹی ہے نو ڈاؤٹ وہ ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہے, ٹوٹلی اگری. ہر ملک اپنی جو بھی فائر وال جو بھی وی پی این کے مسئلے ہیں اپنے پیرلل میں اپنے بزنس کو پیرلل میں رکھتے ہوئے سالو کرتے ہیں. مطلب نو ڈاؤٹ نیشنل سیکورٹی ہماری ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے, لیکن اس کے ساتھ گورنمنٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہماری آئی ٹی انڈسٹری 3.4 بلین US پہ اور یہ 40% گروتھ ریٹ پہ اگلے 5 سالوں میں 14 سے 15 بلین ڈالر US پہ جائے گی, اور یہ بہت بڑا بینچ مارک ہے جو ہسٹری میں آج تک کبھی اچیو نہیں ہوا. اب اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ کہ اگر آپ نے وائٹ لسٹنگ کرنی ہے, آپ نے جو بھی فائر وال اپنی لگانی ہے, وہ ڈیفینیٹلی وہ ہم اس سے ہمیں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, لیکن پیرالل میں ضروری ہے کہ انٹرنیٹ کی ہینڈرسنس کے مسئلے پیرالل میں دیکھے جائیں کہ باقی ممالک بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن وہ پراپر وے سے کام کرتے ہیں. ہم اب پاشا کو آن بورڈ لیں گورنمنٹ, اور پاشا میں ہم پروفیشنلز ہیں. پراپر وے سے کیسے کام ہو سکتا ہے؟ کروا رہا ہوں. دیکھیں وی پی این وائٹ لسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ پریکٹیکل سولوشن نہیں, وہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ مطلب اٹس لیبرسم پروسیس. آپ وی پی این سروس پرووائڈرز کے جاتے ہیں جو یہ باقی ممالک بھی لیتے ہیں, روٹ لیتے ہیں, ڈفرینٹ روٹس لیتے ہیں, ڈفرینٹ سولوشنز لیتے ہیں, وی پی این سروس پرووائڈرز کی طرف جائیں تاکہ ایک پراپر وے سے ہم نیشنل سیکورٹی کو بھی ٹاپ موسٹ رکھ سکیں اور ان پیرالل جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کے بھی مسائل پیرالل میں حل ہو سکیں. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ بیسیکلی گورنمنٹ پاشا کو آن بورڈ لیں. ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے بھی ملٹیپل ڈائلاگس کیے گورنمنٹ کے ساتھ اور یہ سولوشن پرووائڈ کیے کہ معاف کریے گا راہیل صاحب, آپ راہیل صاحب معاف کریے گا, بٹ آئی مین آپ کے خیال میں صرف انڈسٹری کی ضرورت ہے اور حکومت کی ضرورت ہے, آپ کے خیال میں شہریوں کی کوئی ضرورت یا حقوق نہیں ہے؟ جو تو پہلے ہے نا, میں شہری ہوں, پہلے میں سب سے پہلے ایک شہری ہوں. نہیں لگ تو نہیں رہا سر, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فائر وال بھی لگا لیں, وی پی این کا بھی کر لیں, بٹ ہمیں نہ تکلیف ہو, باقی خیر ہے. مجھے تو آپ کی بات سے سر یہی سمجھ آ رہا ہے. نہیں دیکھیں, میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ دیکھیں دو چیزیں پیرل میں ہیں کہ نیشنل سیکورٹی ڈیفینیٹلی اب وہ تو نمبر 1 پرائرٹی ہے نا, وہ تو شہروں کی پرائرٹی ہے کہ ایز اے سٹیزن بھی جو آئی ہیو ٹو بی مطلب میری جو بھی انٹرنیٹ یوزر ہے وہ مجھے پوری ملنی چاہیے. ڈیفینیٹلی ایز اے سٹیزن مجھے ٹاپ آف دا لائن بینڈ ملنی چاہیے, اور میرا ساتھ میں جو آئی نو کہ بھائی جو انفراسٹرکچر ہے جو گورنمنٹ اپنی نیشنل سیکورٹی ہے وہ بھی اس کو میک شیور کرتی ہے. آبویسلی اگر پاکستان سیکیور ہے, ملک سیکیور ہے, گورنمنٹ سیکیور ہے, تو ہم بھی سیکیور ہیں. آبویسلی نیشنلز بھی اس کی وجہ سے, جو پاکستانی سٹیزن ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے سیکیور ہیں. تو یہ دونوں چیزیں پیرالل دیکھی جاتی ہیں اور وہ سولوشنز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. ہر ملک کے سولوشن اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن وہ سولوشنز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں جو کہ بیسیکلی دونوں طرف پیرالل میں فیزیبل سولوشنز اپلائی کیے جاتے ہیں کہ آپ کی جو سٹیزنز کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو ہماری بینڈ وڈتھ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی ہے. دو چیزیں ہیں نا, پیرالل میں سیکیورٹی ہے اور پاشا کی ریکوائرمنٹس ہیں, اس میں سٹیزن تو آ ہی نہیں رہا, اور اگر آپ سٹیزن ڈالیں گے تو 3 ہو جائیں گے. پھر بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.